یہاں پر میں اپنے مہمان کی جانب جاتا ہوں، جناب ڈاکٹر شجاعت، ویلکم کرتا ہوں آپ کو شو میں. سوری ناظرین کو کسی اور جانب لے گیا تھا. آپ کو میں مبارک دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے منہ میں موتی چور کے لڈو ٹھونسے ہیں. IMF اور بین الاقوامی اداروں نے بولا شاباش، ویری گڈ، ویل ڈن، صحیح جا رہے ہو بیٹا، فیل ہو رہے ہو کوئی بات نہیں، سپنیاں تمہاری آ رہی ہیں کوئی بات نہیں، 10 سال سے ایک ہی جماعت میں بیٹھے ہو کوئی بات نہیں بیٹا، محنت جاری رکھو. کیا کہتے ہیں آپ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب؟ فیل ہو جانے کے باوجود ماں باپ تھپکیاں رہے ہیں، شاباشیاں دے رہے ہیں، اس کے بارے میں اپنی رائے دیں. تھینک یو ویری مچ علی بھائی، بہت شکریہ آپ کا. آپ کے انٹروڈکشن سے مجھے پتہ چل رہا تھا کہ کس حد تک ہم تمام لوگ مایوس ہو چکے ہیں گورنمنٹ کی اکنامک پالیسیز کی وجہ سے. کیا کہیں اب یہ جو تمام صورتحال ہے اس کے اوپر 2-3 ڈیولپمنٹس پچھلے چند دنوں میں ہوئی ہیں. ایک تو آپ نے کہا کہ IMF نے پاکستان کو بڑا اپریشیٹ کیا، لیکن اس سے پہلے آپ کے پرائم منسٹر صاحب نے اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کو ریکانسٹیٹیوٹ کر دیا ہے. جی اور اس کمیٹی کے اندر 3 سابق فائنانس منسٹر جو کہ کہا یہ جاتا ہے کہ IMF کے منظور نظر، میں نام لے بھی سکتا ہوں اگر لے تصویر بھی دکھائیں گے آپ کو. اس میں ہمارے شوکت ترین صاحب بھی ہیں، میرے خیال میں سید سلمان شاہ صاحب بھی ہیں، اس میں ایک اور بھی جو صاحب ہیں، تو 3 پرانے فائنانس منسٹر اس کے اندر شامل ہیں. اور یہ مزے کی بات یہ کہ یہ تینوں فائنانس منسٹرز مشرف کی گورنمنٹ میں بھی شامل تھے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں بھی شامل تھے، اور یہ کسی حد تک PMLN کی گورنمنٹ میں بھی کہیں نہ کہیں پہ شامل رہے ہیں. ٹیکنوکریٹس تھے سر، یہ ٹیکنوکریٹس ہیں، ٹیکنوکریٹس. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اولڈ وائن ان نیو باٹل ہے، یا ایک کمیٹی کو کانسٹیٹیوٹ کرنے سے یا ریکانسٹیٹیوٹ کرنے سے کیا آپ کی معیشت بدل جائے گی؟ اور پھر کیا آپ کی معیشت کا وہ جو رخ، جس کو گورنمنٹ تو یہ پروجیکٹ کر رہی ہے کہ ہماری اکنامک گروتھ بہت اچھی جا رہی ہے، جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے فسکل سپینڈنگز کو بیلنس کر لیا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو نئی ٹیم کانسٹیٹیوٹ کرنے سے بہتر ہو جائے گا؟ تو میرا خیال ہے یہ کچھ بہتر کر سکے گی، یہ بات ادھوری نہ رہے. جسٹ ہولڈ دیٹ تھاٹ. میں چھوٹی سی بریک لیتا ہوں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، پھر آپ کی گفتگو سنتے ہیں. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. میں یہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح حکومت کو مانوس کریں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں. یقین کریں مسکراتا میں اس لیے ہوں کیونکہ جب میں لوگوں کی بے بسی دیکھتا ہوں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، میں غریب کی بے بسی دیکھتا ہوں، غریب کی مفلسی دیکھتا ہوں، اور ان کی پریشانیاں دیکھتا ہوں، اور جس حال میں وہ ہیں اس کو دیکھتا ہوں، تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، دکھ ہوتا ہے مجھے. سب سے زیادہ پس اس ملک کے اندر مڈل کلاس رہی ہے. خیر، اس بارے میں ہم مزید بات کرتے ہیں، لیکن پہلے میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب اپنی بات مکمل کر لیں. یہ اپنا تجزیہ دے رہے تھے نیشنل اکنامک ایڈوائزری کونسل کے ممبران پر اور ان کی ماضی کی کارکردگی پر. گفتگو مکمل کر لیں، پھر اس کے بعد آگے چلتے ہیں جناب. جی علی بھائی، میں نے یہ کہا کہ جو ابھی کمیٹی فارم ہوئی ہے اس میں 3 جو لوگ ہیں وہ پرانے فائنانس منسٹر. تیسری بیگم شمشاد اختر ہیں، جو کہ پہلے میں نام نہیں لینا چاہ رہا تھا لیکن میں نے ان کا نام لے دیا. لے دیں. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح چل رہے ہیں سر. یہ تینوں وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی طرح سے IMF کی ڈیلز میں شامل رہے ہیں، اور ان کے اوپر یہ بلیم بھی کیا جاتا رہا ہے کہ یہ کرنسی گرانے میں، ماضی میں پیسہ ڈی ویلیو کرنے میں ان کا کردار رہا ہے. 2 PhD ہیں، ان کو مسٹر لکھ دیا ہے. 2 PhD اس کو مسٹر لکھ دیا ہے. یہ تو ایکڈیمک توہین ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ان کو کیوں ٹیم میں لایا گیا ہے؟ کیا یہ اور شوکت ترین صاحب کو ہیڈ کیوں نہیں بنایا گیا؟ تو سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ لوگ IMF کے ہی کہنے کے اوپر ٹیم میں آئے ہیں. یہ تینوں، یہ بے شک آپ لکھوا لیں مجھ سے اور کسی سے بھی پوچھ لیجئے. اور پرائم منسٹر صاحب اس اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کے ہیڈ اس لیے بنے ہیں کیونکہ IMF نے ان کو کہا تھا کہ آپ شوکت ترین صاحب کو ہیڈ بنائیں. ان کو بنا نہیں سکتے تھے، بہت ہیو اینڈ کرائی ہوا، عوام سوشل میڈیا پہ لوگوں نے چیخو پکار شروع کی، تو انڈر دا کارپیٹ کرنے کے لیے خود اس کو ہیڈ بنا لیا. تو پھر سوال یہ آگے پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ اکنامک ایڈوائزری کمیٹی کوئی کام کرے گی؟ کام کرے گی، بہت کام کرے گی، لیکن یہ IMF کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو IMF کا بہت کام کرے گی، یقین کریں ملک کی معیشت کو بدل کے رکھ دے گی. بہت کام کرے گی، یقین کریں اتنا کام ہوگا، غربت ختم ہو جائے گی. دودھ اور شہد کی نہریں بہ رہی ہوں گی، اور 2022 میں میں اور آپ کسی دودھ یا شہد کی نہر کے کنارے پہ پروگرام کر رہے ہوں گے.
نہیں وہ اصل میں بزرگ کی دعا مجھے لگی تھی. تو بات یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر تم زبان سے بھی جھوٹ بولو گے ٹی وی پہ تو تمہارے اشارے بتائیں گے. تو معذرت پھر ساتھ ساتھ میرے اشارے چلنا شروع ہو گئے. اچھا ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب، اب میں دوبارہ سے مین موضوع کی جانب آتا ہوں. بہت تنقید ہو گئی، ظاہری بات ہے حکومت کے اوپر سے کچھ نہیں کر سکتے. بیسیکلی بات یہ ہاتھ بندے میں کیا کریں. وزیر اعظم عمران خان صاحب کی نیت بہت صاف ہے، لیکن انفارچونیٹلی ٹیم کمزور ہے. ٹیم میں رد و بدل کرتے ہیں لیکن پھر بھی لوگ کمزور ہی سامنے آتے ہیں. کیا کریں شجاعت مبارک صاحب؟ بندہ بدل کے آپ میری بات مان لیں، پاکستان میں زیادہ تر لوگ میڈیوکرز ہیں، زیادہ تر لوگ نینکمپوپس ہیں. اسی وجہ سے پرانے جو ہتھیار ہیں ان کو استعمال کیا جاتا ہے. پرانی گولیاں بندوقوں میں بھری جاتی ہیں کیونکہ ہمارے پاس بندہ ہی نہیں ہے. اسی بندے لب دیں نا سانو لبدا. علی بھائی نیت تو بہت سارے لوگوں کی صاف ہے، ان کو پھر آپ آگے لے آئیں. نیت صاف کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. میں انفارچونیٹلی آپ کی پروگرام میں ہم نے بہت گورنمنٹ کی پالیسیز کو ڈیفینڈ کیا، لیکن اب اس نہج پہ گورنمنٹ کی پالیسیز پہنچ چکی ہیں اور گورنمنٹ اس طرح سے جو اسٹریٹجک ڈیسیشنز اور اسٹریٹجک پوسٹ پہ لوگوں کو اس طرح سے بدل رہی ہے کہ شاید یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان نہیں ہے، کوئی چھوٹی سی دکان ہے، کبھی ایک بندے کو لگا دیا کبھی دوسرے بندے کو لگا دیا. آپ کا جو فائننس مینیجر ہے وہ میکرو اکنامک مینیجر ہوتا ہے کسی بھی کنٹری کا. آپ کے گریجویٹ کر رہے ہیں، آپ کے گریجویٹ کو ہم نے لگایا ہے. آئیروز چینج ہو رہی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں نیت صاف ہو نہ ہو، عام آدمی کو روٹی سے غرض ہے. عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ مہنگائی کم ہو، عام آدمی یہ چاہتا ہے کہ مجھے جاب ملے. تو عام آدمی کو کہاں پہ اس سے ریلیف مل رہا ہے؟ بالکل آپ کی نیت صاف ہوگی، ہم نے بھی آپ کی نیت کے بہت پرچار کیے، لیکن آپ کے جو سامنے یہ چیزیں آ رہی ہیں، میں اس کو کرتوت تو نہیں کہوں گا، میں پتہ نہیں کیا کہوں، لیکن کبھی تو آپ کا اسٹیٹ بینک کیس جو سارے کے سارے جو پوری دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا، آپ وہ کر رہے ہیں کہ سارا مانیٹری سسٹم کسی کا حوالے کر رہے ہیں، کبھی آپ چینجز کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. تو مجھے سمجھ نہیں آتا آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. جب ترسو میں نے خان صاحب کو عوام الناس سے بات کرتے ہوئے دیکھا، میں نے دیکھا کہ کتنے خلوص دل سے وہ بات کر رہے ہیں. ان کے چہرے کے تاثرات اور ان کے جذبات اس چیز کا اظہار کر رہے تھے کہ ان کو عوام کے، لیکن انہیں گھبرانے کی اجازت دے دی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا وہ خاتون جو تھی ان کو گھبرانے کی اجازت دے دی. سر وہ تو فکس تھا نا، ایسے تھوڑی بولتی ہے خاتون، ہمارے آنٹی گورنمنٹ کی طرح بولتی ہیں. یہ تو کوئی بہت ہی سلجھی بھی ڈھونڈی تھی انہوں نے. اور آپ کو پتا ہے پھر خواتین کبھی کبھار کیا کیا بول دیتی ہیں. ایسے ہی تو نہیں، پورے ملک کے آدمی تنگ ہوئے ہوئے. تو وہ بات یہ کہ وہ تو کوئی سلجھی سی خاتون تھی، پہلے سے ان کو کہا ہوگا کہ ذرا ہلکا ہی ہاتھ رکھیے گا، تو انہوں نے وہی بات کی معصومیت پہ جو سوشل میڈیا پہ ہوتی رہتی ہے. اچھا لیکن ڈاکٹر شجاعت صاحب، میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں، آپ نے غریب کا مسئلہ اٹھا دیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی غریب کے مسائل حل ہو جائیں گے. دیکھو فرینک بات کریں آپ. اگلے دن میں شیخ رشید صاحب کا بھی بیان دیکھ رہا تھا، انہوں نے مجھے جو میں نے سنا، جو بات انہوں نے کی جو مجھے سمجھ میں آئی وہ یہ کہ انہوں نے کہا کہ ٹاس دیا گیا، چینی سستی کی جائے گی، اشیاء ضروریہ کی قیمتیں جو ہے وہ رمضان سے پہلے کم کی جائیں گی. مے بی کوئی سپلائی سائڈ کوئی کام کیا جائے. اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لیتا ہوں چھوٹی سی بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے شارٹ. تو بات ہو رہی تھی عوام الناس کے مسائل کے متعلق، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ چیزوں کی قیمتوں کو سستا کر دیا جائے گا. ڈاکٹر شجاعت مبارک صاحب یہ سوال آپ کے سامنے رکھتے تھے کہ ویسے تو آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کو موقع تو نہیں ملے گا، لیکن ہو سکتا ہے پڑھے لکھے تعلیمی یافتہ لوگوں کو اس ملک کے اندر اہم عہدوں پر بیٹھنے کا موقع کم ملتا ہے. زیادہ تر چاپلوس، ناکام، نکمے اور برا ماضی رکھنے والے لوگوں کو ملتا ہے، اس لیے آپ تو شروع سے ڈسکوالیفائی ہیں. لیکن پھر بھی اگر آپ کو موقع ملتا ہے تو آپ کس طرح قیمتیں کم کریں گے بھائی؟ کون سی ایسی گدڑ سینگی ہمیں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ جس سے رمضان سے پہلے، جیسے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں نے بیان دیکھا بھی، پڑھا بھی اور سنا بھی کہ چینی کی قیمتیں بھی کم کر دیں گے، اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کم کر دیں گے. جی دیکھیں علی بھائی، جو پہلی گورنمنٹ کیا سٹیپ لے رہی ہے قیمتوں کو کم کرنے کے لیے، گورنمنٹ نے ایک یوٹیلیٹی سٹور پیکیج اناؤنس کیا ہے کوئی 7-7.5 ارب روپے کا. یہ جو سب سے بڑا سٹیپ جو کہہ رہے ہیں ہم خود تیر مار دیں گے، پرائسز کم ہو جائے گی، یہ ہے وہ 7-7.5 ارب روپے کا پیکیج. اب اگر آپ اس کا انالیسس کریں، میں پہلے بھی ایک اور چینل پہ بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ جو 7 ارب روپے کا پیکیج ہے، یہ تو کراچی میں ایک دن میں لوگ کھجوریں اتنی کھا جاتے ہیں. تو آپ کی کہاں سے یہ کون سا ریلیف آپ دیں گے، وہ بھی یوٹیلیٹی سٹورز کے تھرو، اور اس کی پرائسز آپ کی کتنی اس سے وہ ریڈیوس کر سکیں گے. تو یہ کوئی پرائسز ریڈیوس نہیں ہونے والی. فاسٹن یور سیٹ بیلٹس. رمضان اگلے آنے والے نیکسٹ ویک سے آپ دیکھیے کہ پرائسز کیسے شوٹ اپ کرتی ہیں.
وجہ کیا ہے آپ کہ شپ شپ بولیں، شپ شپ بولیں آپ نہیں، یہ حقیقت ہے، ہمیں آنکھیں تو بند نہیں کر سکتے نا. جب تک آپ آنکھیں بند رکھیں، آنکھیں بند رکھنے سے قیمتیں کم نہیں ہوں گی، قیمتیں تو بڑھتی چلی جائیں گی. شیخ رشید صاحب نے کہا ہے، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ شیخ رشید صاحب نے یہ بات کہی ہے، کہ سنجیدہ آدمی ہے وہ، انہوں نے یہ بات کی ہے کہ قیمتیں کم ہو جائیں گی، ٹاس دیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں آپ نے ٹھیک، شیخ کیا کہیں کہ آپ قیمتیں کیسے کم کریں، کوئی نظر تو آتا نہیں ہے. میں شیخ صاحب کے بارے میں کوئی کمنٹ نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ یاد رکھیے کہ جب تک گوڈاؤنز میں پڑی ہوئی چینی، جب تک گوڈاؤنز میں پڑا ہوا آٹا، اور جب تک یہ جو ذخیرہ اندوزی ہے یہ ختم نہیں ہوگی، آپ جو مرضی کر لیں، آپ ریلیف پیکج لے آئیں، وٹ ایور یو ڈو، آپ کی قیمتیں کم نہیں ہونے والی. اور گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے اپنے جو ان کے بہت ہی کلوز لوگ ہیں ان کے گوڈاؤنز پہ، ان کے ویئر ہاؤسز میں چھاپے مار کے ان کی چینی باہر لے کے آئیں. گورنمنٹ کا کوئی ارادہ نہیں ہے. تو پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ جب تک گورنمنٹ ایکشن ہونے والا ہے، سٹے بازوں کے خلاف ایکشن ہو رہا ہے، ان کے انٹرویو چل رہے ہیں، ان کی انویسٹیگیشنیں ہو رہی ہیں، جو سٹے باز جو کہ چینی کی قیمتیں بڑھا رہے تھے، یہ خوف زدہ ہیں وہ. ایک بندہ، صرف ایک بندہ، اس کے علاوہ بھی بہت ہیں. آپ کے وہ پنجاب میں فائنانس منسٹر بنے ہوئے ہیں، آپ کی گورنمنٹ کے اتحادی ہیں، وہ آپ کے جو بڑے بڑے پوسٹوں پہ، بڑے بڑے عہدوں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں. میں اگر کہتے ہیں تو نام بھی نہیں تو لے دیتا ہوں. ایک ہی برا سیاستدان ہے جہانگیر ترین، ایک ہی برا سیاستدان. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہی سیاستدان ہے جو چینی میں بھی سٹا کھیلتا ہے، ایک ہی برا آدمی ہے پورے پاکستان میں، یعنی پورے ملک کی معیشت جو ہے وہ جہانگیر ترین چلا رہا ہے. یعنی جہانگیر ترین کو اگر بند کر دیا جائے تو آپ کی ملک کی معیشت ٹھیک ہو جائے گی. میں صرف یہ سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. جو گورنمنٹ کی جو بظاہر اسٹریٹجی نظر آتی ہے اس سے تو یہی نظر آ رہا ہے، کیونکہ وہ ایک ہی کی ہوگی. اس نے ظاہر ہے کہ یہ ہم بھی پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے علاوہ آپ کا ایک رحیم یار خان گروپ بھی ہے. ذرا دیکھ لیجئے کہ اس کے کون سٹیک ہولڈرز ہیں اور انہوں نے کتنا اس میں گھپلا کیا اور وہ اب کیا کر رہے ہیں. نمبر 1. سیکنڈلی آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ گورنمنٹ یہ جو ہورڈنگ کی ہوئی ہے لوگوں نے، یہ جو کارٹل بنے ہوئے ہیں، اس کارٹل کو کتنا توڑنے میں انٹرسٹڈ ہے. کیا آپ ریلیف پیکج کے تھرو پرائس کم کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کاسٹ کو کم کر کے پرائس کرنا چاہتے ہیں؟ یا آپ یہ جو آپ کے بڑے بڑے ہورڈنگ کر رہے ہیں لوگ، ان کو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ غیر قانونی قسم کی ہورڈنگ کو ان کو توڑ کے ان کی جو چینی، آٹا، دوسری چیزیں وہ مارکیٹ میں لا کے پرائسز کم کریں گے. تو گورنمنٹ ایٹ لیسٹ یہ بل نظر نہیں آتی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بیسن کا آئٹم تو صرف رمضان میں استعمال ہوگا نا، اس کی ہورڈنگ کر کے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو صرف رمضان میں یوٹیلائز ہو سکتا ہے. یہ انوکھا ملک ہے پاکستان، یہاں پہ بیسن کی ہورڈنگ بھی یہ لوگ کر دیتے ہیں، لیکن ٹو بی ویری فرینک پکوڑے وغیرہ تو لوگ اسی مہینے میں ہی کھائیں گے، بس بیسن کا استعمال اسی مہینے میں ہوگا زیادہ. تو اس کی ہورڈنگ کیوں کرتے ہیں؟ تو الوجیکل سی چیز ہے، ان سائنٹیفک بھی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ نہیں سائنٹیفک، دیکھیں نا، اب مارکیٹ سے سپلائی شارٹ ہوگی، آپ کو مہنگے داموں ملنا شروع ہو جائے گا. جیسے جیسے عید کم آئے گی آپ کی سپلائی بڑھنا شروع ہو جائے گی. یہ تو بڑا ایک انڈرسٹوڈ سی بات ہے. نہ صرف یہ بلکہ کولڈ سٹوریج میں فروٹ سے لے کے کھجوریں اور جو جتنا بھی رمضان میں ہونے والی اشیاء ہیں ان کے سٹوریج کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور the nation is ready to increase the prices. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے کاروباری حضرات بالکل تیار ہے آپ کا ریٹیلر پرائسز شوٹ کرنے کے لیے. they are just waiting for رمضان. پہلا روزہ آپ دیکھیے گا، آپ بلکہ اپنی ایک ٹیم سے سروے کروا لیں، آج کی پرائسز، ایک مہینہ پہلے کی پرائسز، اور پھر نیکسٹ وینسڈے کو یا تھرسڈے کو کیا پرائس ہوگی فروٹ کی، ڈیٹس کی، بیسن کی، اور ساری چیزیں ڈال دیتے ہیں. یہ ہمارے تمام سیاستدان اور عوام یہ کہتے ہیں کہ سارا قصور پاکستانیوں کا ہے، پاکستانی لالچی ہیں. میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ کہتے ہیں پاکستانی لالچی ہیں، انوکھی قوم ہے، رمضان میں قیمتیں بڑھا دیتے ہیں، اور ممالک میں دیکھیے قیمتیں کم ہو جاتی ہیں. یہ پاکستانی خراب لوگ، میں نہیں کہہ رہا، سیاستدان کہہ رہا، پاکستانی ٹھیک لوگ نہیں ہیں، یہ قیمتیں بڑھا دیتے ہیں. کاروبار، تاجر سب چور ہیں، چیٹر ہیں. میں نہیں